اور وہاں بی جے پی میں اتنے ہیں جو چاہے بول رہے ہیں، جو چاہے بول رہے ہیں۔ ارے ہم کو آنے دو نا، ہم کو جانے دو نا۔ ارے ہم جب جاتے ہیں نا تو گونگوں کو بھی زبان آ جاتی ہے، اور جب ہم بتائیں گے، آپ بتائیے میرے بھائی، آج مسلمانوں کو غور کرنا، میری آواز صرف حیدرآباد میں نہیں گونج رہی ہے، میری آواز ہندوستان کے ہر گھر کے مسلمان کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم بکنے والے دکھ رہے ہیں؟ کیا ہم کو کوئی خرید سکتا ہے؟ ارے جیلوں میں جا کر اپنی ملت کی شان اور شوکت کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگانے والے مجاہدین کا نام ہے۔ اخلاق کی موت پر کیا کوئی مسلمان رکن اسمبلی اخلاق کے گھر کو پہنچا؟ نہیں پہنچا۔ حیدرآباد کا ایم پی اسد الدین اویسی ہی پہنچتا ہے۔ دلت احمد نگر میں جلا، کوئی گیا نہیں، اسد الدین اویسی ہی گیا۔ ارے آج میرے پیارے مسلمانوں، میری بات بری دکھے گی، میری بات بری دکھے گی، گجر اٹھتا ہے، گجر اٹھتا ہے تو راجستھان رک جاتا ہے، جاٹ اٹھتا ہے تو ہریانہ بند ہو جاتا ہے، پٹیل اٹھتا ہے تو گجرات ہل جاتا ہے، نریندر مودی پریشان ہو جاتا ہے، آنندی بین پٹیل چیف منسٹری سے مستعفی ہو جاتی ہے، دلتوں پہ حملہ ہوتا ہے تو مودی کہنے پہ مجبور ہوتا ہے ان کو نہیں مارو، مجھے گولی مار دو۔ ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو گوبر کھلایا جا رہا ہے، ہماری جانیں لے لی جا رہی ہیں، تو کیا ہم گجروں سے بدتر ہیں؟ کیا جاٹوں سے بدتر ہیں؟ کیا دلتوں سے بھی کہیں گزرے ہیں؟ وہ اٹھ جاتے ہیں ان کے خلاف، ہم نہیں اٹھتے۔ مسجد چلے گئی، بچے جیلوں میں چلے گئے، سروں اور سینوں پہ گولیاں چلنے لگی، تاڑا میں جیل چلے گئے، گجرات کے فسادات میں عزتیں لٹ گئیں، گلبرگ میں مرے، نروڈیا پاٹیا میں جلے، ممبئی میں جلے، کبھی اجمیر میں جلے۔ ہماری شریعت آج خطرے میں ہے، روزگار سے محروم ہے، تعلیم سے محروم ہے، پھر بھی اٹھنا نہیں چاہتے۔ تو اے مسلمانوں، آخر تم کب اٹھو گے؟ یہ میرا سوال ہے، کب اٹھو گے؟ اگر تم ایسے ہی کہو گے، تمہارے اٹھانے والے کو، تمہیں جگانے والے کو اگر تم ملا ہوا بکا ہوا کہیں گے تو اب تو 70 برس گزرے ہیں، یاد رکھ لو پھر 100 برس تک بھی کوئی مسلم رہنما تمہارے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز بے دھڑک اور بے خوف ہو کے اٹھانے سے ڈرے گا، یہ سمجھ کر ڈرے گا کہ نہیں بھائی، اویسی برادرز اٹھائے تھے، دیکھے نہیں کیا حال ہوا، اب ہم نہیں اٹھائیں گے۔ کیا تم یہ پیغام دینا چاہتے ہو ہندوستان کے مسلمانوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے آواز اٹھاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے جیل جاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہاری ناانصافی پر آواز اٹھاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے حق کے لیے اپنے جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوں؟ کیا یہی سزا دو گے مجھے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ کیا کروں میرے بھائی؟ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے مسلمانوں کے انتشار کو دیکھ کر، اور فخر محسوس ہوتا ہے اپنے حیدرآباد کے مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھ کر۔ ہزار سلام، ہزار سلام اے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں،
یہ اکبر الدین اویسی کی تقریر، یہ جملے، یہ الفاظ، یہ ہمت، یہ بے باکی، یہ جواں مردی اکبر الدین اویسی کی نہیں ہے، یہ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی دین ہے، آپ کی دین ہے۔ آج اگر میں حیدرآباد کے مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں تو ضرور یہ ہاتھ مہاراشٹرا، بالخصوص ممبئی اور اورنگ آباد کے مسلمانوں کو بھی سلام کے لیے اٹھتے ہیں۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں حیدرآباد کے مسلمانوں نے تو مجھے محبت دی ہے، دولت دی ہے، دعائیں دی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ حیات، یہ زندگی بھی ہے، لیکن بمبئی کے مسلمانوں نے بھی آپ سے کچھ کم محبت نہیں دی ہے مجھے۔ جب بمبئی جاتا ہوں خدا کی قسم، بمبئی کے نہ کسی ٹھاکرے میں، نہ کسی ٹھاکرے میں، نہ کسی پاٹل میں یا کسی میں بھی اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ جنونیوں کا قافلہ نہیں ہوتا جو میرے پیچھے جنونیوں کا قافلہ ہوتا ہے، کہ بس ایک نظر اکبر بھائی، ایک نظر اکبر بھائی۔ ارے ایسی محبت، قربان جاؤں ان کی محبت پر۔ مگر میرے بھائی، آج آپ کو، ہم کو، سب کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ حیدرآباد کے اتحاد کا نتیجہ کہ ہم آج ہندوستان کے کونے کونے تک جا رہے ہیں۔ اگر حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا ہم جا سکتے؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا اسرا دواخانہ بنتا؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا دارالسلام کے اطراف اتنی عمارتیں بنتی؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا اتنے اسکولز بنتے؟ ارے آپ غور کرو، اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ آج ہندوستان منتظر ہے مجلس کا، خدا را مجلس کو ہندوستان جانے دو، گھومنے دو، پھرنے دو، ہم انصاف مانگیں گے، حق مانگیں گے۔ مگر ہندوستان کے مسلمانوں سے میں درد مندانہ اپیل کروں گا کہ دوستوں کو، دشمنوں کو پہچانو۔ خدا را 70 برس تم دوست اور دشمن کی پہچان سے محروم رہے، ہر ایک کو اپنا دوست سمجھے۔ اب ایک حقیقی دوست تمہارے در پر، تمہارے دروازے پر ایک جنون لے کر دیوانوں کی طرح دستک دے رہا ہے۔ اس دستک دینے والے دیوانے کو دھتکارو نہیں، اپنے گلے لگا لو۔ تم ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لو تو ہم 1000 مرتبہ اپنی جان و مال، ہر ایک چیز قربان کر دیں گے، تمہارے نام کر دیں گے۔ اگر آج مسلمان نہیں سمجھے گا، آج ملک بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ خدا را سمجھو، مودی کا اقتدار پر آنا، اس کے بعد پھر کیسے کیسے واقعات نہیں ہوئے۔ آپ بتاؤ 2 برس میں کچھ چین ملا؟ یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ اتر پردیش میں اقتدار مل جائے، اتر پردیش میں اقتدار مل جائے گا تو یہ لوگ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیں گے، راجیہ سبھا میں اپنی اکثریت کو لا دیں گے اور قانون بنا دیں گے۔ رام مندر کا ہو، کشمیر کے خصوصی موقف کا ہو، یا اقلیتوں کے دستوری حقوق کا ہو، یا پھر کامن سول کوڈ کا ہو، قانون کے ذریعے قانون بنا کر ہم کو مجبور کر دیں گے۔ خدا را سمجھو، آج راجیہ سبھا کے 53 یا 56 نشستیں مخلوع ہوئی، خالی ہوئی۔ سیکولر نام نہاد پارٹیوں نے کیا ایک بھی مسلمان کو دیا؟ 6 مسلم ایم پیز ریٹائر ہوئے، 6 میں سے کیا کانگریس 1 کو دی؟ جنتا دل 1 کو دی؟ ملائم 1 کو دیے؟ مایا دیے؟ کوئی دیتا نہیں بھائی، صرف ہمارے ووٹ لیتا ہے۔ سمجھو میرے بھائی،
खुदा रा इस बात को समझो, अगर नहीं चाहते नहीं आना, उत्तर प्रदेश नहीं आना, ठीक है नहीं आएंगे, मध्य प्रदेश नहीं आना, ठीक है नहीं आएंगे। हम खुश हैं भाई हमारे हैदराबाद में, हम खुश हैं हमारे पुराने शहर में, हम खुश हैं हमारे लोगों में। बहुत काम है हमको करना यहाँ पर, हम कर लेंगे, मगर खुदारा हम पे इल्ज़ाम न लगाओ। ये दियानतदार ईमानदारों की जमात है, ये अल्लाह की राह में जिद्दजहद करने वालों की जमात है। बहरहाल बहुत वक्त लिया तफसीली तकरीर की, आप बोलेंगे इतनी लंबी तकरीर करे तो माफ़ी चाहता हूँ भाई, बहुत दिन हो गए थे इसलिए लंबी तकरीर थी। मैं मसरूफ़ था अपने स्कूलों की तामीर में, मुझे स्कूल बनाना है इसलिए मसरूफ़ था, इसलिए नहीं मिल सके। इंशाअल्लाह अब जलसे होते रहेंगे, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। अकबरुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में है, मंजलिस आपके दरमियान में है। मैं आखिर में आप सबसे कहूँगा कि आप सब लोग दुआ करें आज इस जलसे में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरहूम कारकुनों सुदूर व मोतमदीन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह फ़ख्र मिल्लत की ख़ब्र को नूर से भर दे, अल्लाह सालार मिल्लत की ख़ब्र को नूर से भर दे। अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे काम को तो कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कर। ऐ अल्लाह हमको मुनज़्ज़म रख। ऐ अल्लाह हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा, हमारी इस्मतों की हिफाजत फरमा, हमारे आबरुओं की हिफाजत फरमा, हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के दुश्मनों को तू ख़त्म कर दे। ऐ अल्लाह जो इस मुल्क को बांटना चाहते हैं इनको नीस्त तो नाबूद कर दे, इनको ख़त्म कर दे। ऐ अल्लाह नफ़रत के साथ इख्तिदार पर बैठने वाले, इख्तिदार की ख्वाहिश रखने वालों के इख्तिदार का खातिमा कर दे, इख्तिदार का खातिमा कर दे। हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा, हमारी इस्मतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे काम को कबूल फरमा, हमारे काम को कबूल फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।